ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب ہریالی کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عاجز خاندان رہتا تھا جس کا نام ایلس تھا۔ علی اپنی مہربانی، سخاوت اور غیر متزلزل ایمان کے لیے پوری برادری میں مشہور تھے۔ خاندان کا سربراہ عبداللہ علی ایک عقلمند اور پرہیزگار آدمی تھا جس نے اپنے دن کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اور اپنی راتیں عبادت میں۔ ایک دن جب عبداللہ اپنی فصلوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک تھکا ہوا مسافر قریب آ رہا ہے۔ مسافر گاؤں کا ایک اجنبی، تھکا ہوا اور بھوکا لگ رہا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عبداللہ نے اسے اپنے گھر میں خوش آمدید کہا، رات کے لیے کھانا اور رہائش کی پیشکش کی۔ مسافر، جس کا نام عامر تھا، مہمان نوازی کا شکر گزار تھا اور دور دراز علاقوں میں اپنی مہم جوئی کی کہانیاں بیان کرتا تھا۔ عبداللہ، امیر نے کہا، آپ کی بیٹی کو علم کی پیاس اور مہم جوئی کا جذبہ ہے۔ میں نے اپنے سفر میں بہت سے عجائبات دیکھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عائشہ دنیا پر مثبت اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ کی اجازت سے میں اسے اپنے بازو کے نیچے لے جانا چاہوں گا اور خود دریافت کے سفر پر اس کی رہنمائی کروں گا۔ عبداللہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد عامر کی باتوں میں خلوص کو پہچان لیا۔ وہ تعلیم کی اہمیت اور اپنے افق کو وسیع کرنے کی اہمیت کو جانتا تھا۔ جیسے ہی عائشہ اور عامر نے اپنے سفر کا آغاز کیا، ان کا سامنا مختلف ثقافتوں، مذاہب اور پس منظر کے لوگوں سے ہوا۔ عائشہ دنیا کے تنوع اور لوگوں کے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے مختلف طریقوں سے متوجہ تھیں۔ خود ایک متقی مومن امیر نے دوسروں کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایک دن وہ ایک ہلچل سے بھرے شہر میں پہنچے جہاں دو حریف برادریوں کے درمیان ایک اہم تنازع شروع ہو گیا تھا۔ کشیدگی واضح تھی اور دونوں فریق پرامن حل تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عائشہ دشمنی کا مشاہدہ کرتے ہوئے فرق کرنے کی ذمہ داری کا گہرا احساس محسوس کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے مگر یقیناً عائشہ کی باتیں لیڈروں کے دلوں کو نرم کرنے لگیں۔ ان پر یہ احساس ہوا کہ ان کی دشمنی ان کے معاشرے کے تانے بانے کو پھاڑ رہی ہے۔ عائشہ کی حکمت اور فضل سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھنے اور مزید متحد کمیونٹی کی تعمیر کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ کی امن کی کوششوں کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ عبداللہ اور گاؤں والوں تک گھر واپس پہنچ گئی۔ عبداللہ اپنی بیٹی کی ہمت اور انصاف کے عزم پر فخر کرتے ہوئے نے محسوس کیا کہ اسے اس سفر پر جانے دینے کا فیصلہ دانشمندانہ تھا۔ عائشہ کے اعمال ان اقدار کا ثبوت تھے جو اس کے خاندان اور اس کے ایمان نے اس میں ڈالی تھیں۔ ایلس ایک بار پھر اکٹھے ہوئے اپنے اپنے سفر کی کہانیاں شیئر کیں۔ گاؤں نے عائشہ کے تجربات سے متاثر ہو کر افہام و تفہیم، رواداری اور اتحاد کے لیے ایک نئی وابستگی کو اپنایا۔ کہانی کی اخلاقیات اسلام کی تعلیمات کی بازگشت کرتی ہیں کہ مہربانی، ہمدردی اور دوسروں کو سمجھنے کی آمادگی مثبت تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔